بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کا مقام اور ہمارا اسلام۔ معزز ناظرین، اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جو کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، یعنی غلاموں سے بھی بدتر سلوک اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے والدین کو عزت دی، ان کو مقام دیا، اور اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم اسلام کے متوالے ہو، اسلام کا نام لیتے ہو اور اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اسلام نے تمہارے اوپر لازم قرار دیا ہے تم اپنے والدین کا احترام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے اندر شوق ہے کہ میں جہاد کروں لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی محبوب میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آپ گھر میں جاؤ اور جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ محبوب مجھے جو تڑپ ہے وہ ہے جہاد کی، لیکن جسم میں ہمت نہیں، اور تڑپ ہے لیکن گھر میں ماں کی خدمت کرنے پر کیا ملے گا؟ میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ گھر میں جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، اور ماں کی خدمت کرنے پر کائنات کا رب گھر میں بیٹھے ہی حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ماں کی خدمت کی وجہ سے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ سوال تھا جہاد کا، لیکن ماں کی خدمت کرنے پر حج کا ثواب بھی ملا، عمرے کا ثواب بھی ملا، اور جہاد کرنے کا ثواب بھی ملا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی، اب دیکھیں کہ یہ اسلام ہے کہ جس نے والدین کو اتنا مقام دیا ہے، اور اسلام نے یہ شان دے کر اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی ہو پھر اپنے والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی، اور اس نے اپنے والدین کے چہرے کی جب زیارت کی تو فرمایا اس پر بھی اسلام کے ماننے کی وجہ سے اور اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یعنی اسلام کا ہی یہ ترہ امتیاز ہے کہ جس میں خدمت کرنا تو ایک علیحدہ ثواب ہے، صرف ان کے چہرے کی زیارت کرنے پر بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اسلام نے والدین کو کتنا مقام دیا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کا جو مقام ہے ہمارے اسلام میں اس کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ماں کو بھی مقام ملا، ماں کے مقام پر اگر بات کی جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر باپ کے مقام کی بات کی جائے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے ماں کا احترام بھی ضروری ہے اور باپ کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ اسلام ہی ہے، اس لیے والدین کو جو مقام ملا، جو شان ملی ہے وہ اسلام نے دی۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت اس اسلام کے جو فرامین ہے اور اسلام کے جو قوانین و ضوابط ہیں ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اولاد کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کامیابی، اگر وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اگر کوئی شخص حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، وہ بہت نیک ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرے۔ اسی میں ہماری بہتری، اسی میں ہماری کامیابی، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا،
اسی میں حضور علیہ السلام کی رضا، اسی میں ہماری بخشش ہے کہ اپنے والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اس سلسلہ میں ایک بات ضرور میں بیان کروں گا کہ والدین کے احترام کے حوالے سے کہ ان کا احترام کیسے کیا جائے، آداب کا تقاضا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، ان دونوں کے سامنے، یعنی اف تک بھی نہ کرو۔ اب جو اسلام ان کے سامنے اف تک کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام کب اجازت دے گا کہ والدین سے لڑائی کی جائے، ان سے جھگڑا کیا جائے، انہیں باتیں سنائی جائیں، ان کے سامنے بلند آواز سے چیخو پکار کی جائے، انہیں گالی دی جائے اور انہیں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جائے؟ چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کا اس دنیا میں ہی بندے کو عذاب ہوتا ہے۔ جو والدین کا دل دکھاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، مرنے کے بعد تو عذاب ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی انہیں عذاب ملتا ہے۔ والدین کے نافرمان کی آخرت تو برباد ہے، لیکن اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو والدین کے فرما بردار ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس دنیا میں بھی انہیں عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے یہ کوشش کریں کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں، ہمیشہ ان کو خوش کریں، خوش رکھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔